قلم کا ہر جملہ تیر کی مانند چبھتا ہے، تیر کی مانند چبھتا ہے کفر۔ دیکھا جائے معاشرے میں تو بے شمار وہ چیزیں ہم اپنا رہے ہیں جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ چوری کو اللہ کے حبیب نے ناپسند کیا ہے۔ آج ہمارے قوم میں چوری کی کثرت زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت و چغلی سے اپنے آپ کو منع کیا، اپنے آپ کو محفوظ کیا، لیکن آج ہم غلام رسول ہونے کے باوجود غیبت و چغلی کیے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے سے منع کیا، لیکن آج ہمارے نوجوان اپنے مال کی کثرت حرام راستے سے بڑھا رہے ہیں، ان کو کثیر کر رہے ہیں۔ میرے عزیز میرے پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے سے منع کیا، لیکن اب ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اب وہ چاہے ظلم زبان کی صورت میں ہو، چاہے ہاتھ کی صورت میں ہو۔ اللہ اللہ میرے عزیز میرے پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نگاہی سے منع کیا، لیکن آج ہماری نگاہیں نیک نگاہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برے چیزوں سننے سے منع کیا، لیکن آج ہمارے گوشت اس کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط افعال کو انجام دینے سے منع کیا، لیکن آج ہمارے قوم کے نوجوان ان تمام چیزوں کی طرف رغبت کر رہے ہیں جس کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا اور ہم پر ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیا تم اللہ کے حبیب کی قربانیوں کو بھول چکے ہو؟ کیا تم اصحابہ اکرام کی تکلیفوں کو بھول چکے ہو؟ کیوں انہوں نے تمہارے خاطر، اللہ کے حبیب نے ہمارے خاطر، پیارے نوجوانوں، اے پیارے دوستوں، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اپنے مال کی قربانی دی ہے، اپنی جان کی قربانی دی ہے، اپنی اولاد کی قربانی دی ہے، مال و دولت کی قربانی دی ہے، اپنے شہر کی قربانی دی ہے، اپنے ملک کی قربانی دی ہے۔ میرے عزیز میرے پیارے، کیا تم ان کی تمام تکلیفوں کو بھول چکے ہو؟ کیا تم ان کی تمام تشددوں کو بھول چکے ہو جس کو کفار مشرکین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، اصحابہ اکرام پر کیا ہے؟ میرے عزیز میرے پیارے، ذرا یاد کرو ان کا کیا تھا۔ ان کو تو مال بھی دیا جا رہا تھا، ان کو تو عزت بھی دی جا رہی تھی، ان کو شہرت بھی دی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے مال سے انکار کر دیا، شہرت سے انکار کر دیا، اپنے آپ کو امیر بننے سے انکار کر دیا۔ کس کے لیے؟ صرف فقط اپنی امت کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سردار بھی بنایا جا رہا تھا، بس اس بات پر کہ آپ تبلیغ اسلام نہ کریں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ تو کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو کریں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوتی تھی، بات میرے رب العالمین کی ہوتی تھی۔ میرے عزیز میرے پیارے، ذرا خیال کرو، ذرا تصور کرو، ذرا طائف کے واقعوں کو یاد کرو، تمہارا دل بھر جائے گا۔ جنگ احد کے واقعوں کو یاد کرو، تمہارا دل پھٹ جائے گا۔ میرے عزیز میرے پیارے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں دین اسلام کے خاطر۔ آج ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ 5 وقت کی نماز قائم کر رہے ہیں۔ میرے عزیز میرے پیارے، آج ہمارے معاشرے میں ایک رسم زیادہ زور و شور سے چل رہی ہے، وہ ہے سونے کی رسم۔ میرے عزیز میرے پیارے، اگر ہم گھر میں اپنی لڑکیوں کی شادی کرتے ہیں تو تب تک اس شادی کو مکمل نہیں مانتے جب تک اپنی بہن یا بیٹے کے شوہر کو آگ کا ایندھن نہ پہنا دے۔ آخر آگ کا گولا کیا ہے؟ آخر آگ کا شعلہ کیا ہے؟ آخر آگ کا ایندھن کیا ہے؟ سونا ہے۔ میرے عزیز میرے پیارے، آئیے ہم سب دیکھیں کہ آخر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں کہ مدینے والے کو کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ آئیے اپنے شاد ولی حقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ اپنی حیات بچپنا سے لے کر حیات بزرگی تک دیکھیں کہ آخر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ اپنے اموال کمانے کے راستے سے لے کر اپنے کھانے کے راستے تک دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند نہیں ہے۔
اپنی نگاہوں سے لے کر زبان تک دیکھیں کہ مدینے والے کو کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ میرے عزیز میرے پیارے، اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے ہیں تو پھر انہی کے ہو گئے ہیں۔ ہمارے دل میں بھی خواہش پلے گی تو صرف ان کی محبت کی پلے گی، ان کے دیدار کی پلے گی۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ذرا میری بات ٹھنڈ ہو کر دیکھو، میری بات ٹھنڈ ہو کر سنو، ذرا میری گفتگو سماعت فرماؤ۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی عاشقان رسول ہوں گے تو آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہو کر ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور ہو سکے گا تو آپ اپنے معاشرے کو ایسے کم وقت ظرف و بیہودہ رسموں سے محفوظ کریں گے۔ میرے عزیز میرے پیارے، ایک صحابی اکرام سفر میں گئے ہوئے تھے۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضور کے بارگاہ میں تشریف لائے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اور اپنے رخ انور کو موڑ لیا۔ صحابہ کرام جب پہنچے، اللہ کے حبیب سے سلام کیا تو اللہ کے حبیب نے جواب نہیں دیا اور اپنے رخ انور کو موڑ لیا۔ صحابی اکرام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بے اتفاقی ہوگی اور اللہ کے حبیب نے توجہ نہ کیا ہو، اس لیے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ اس طرف جا کر سلام کیا جدھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑا۔ کہا حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے حبیب نے پھر دوبارہ دوسری طرف رخ موڑ لیا۔ سمجھ گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، حالانکہ وہاں سے ہٹ گئے اور دیگر صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ مجھے تو نہیں معلوم، میں سفر میں گیا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، کیا تم بتا سکتے ہو کہ میرے آقا کیوں مجھ سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں جو سونے کی انگوٹھی ہے اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگ کا ایندھن بتایا ہے، اس کو آگ کا گولا بتایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی مردوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ آج چاندی کی ایک ایسی انگوٹھی جو 4.5 معاشے سے کم ہو یا پھر اسی وزن کی تمام انگوٹھی حرام ہے، لیکن مردوں کے اوپر چھلے وغیرہ سب حرام ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں 4 3 چھلے ہیں، گلوں میں بھی جو ہے لوہے کی چین ہے، یہ سب غیر مذاہبوں کی تشبیہ ہے۔ اگر تم غیر مذاہبوں سے مشابہت کرو گے، اگر تمہارے چالو چلن، تمہارے لباس اگر غیر مذاہبوں سے ملتے ہوں گے، جلتے ہوں گے، تو کل تم کافر بن کے اٹھائے جاؤ گے یا پھر اس مذہب کے بن کر اٹھائے جاؤ گے جس سے تمہارا چالو چلن مشابہت ہو رہا تھا۔ میرے عزیز میرے پیارے، لیکن نوجوانوں اگر تمہیں پہننا ہی ہے تو ایک ایسی انگوٹھی پہنو جو 4.5 معاشے سے کم ہو۔ میرے لہٰذا المختصر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے حضور نبی المحترم تم سے اسی وجہ سے ناراض ہو سکتا ہے اسی وجہ سے خفا ہو۔ اللہ وہ صحابہ اکرام اپنی انگوٹھی کو اتار کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھکا مارا، وہ انگوٹھی دور دور جا کر گری۔ وہ صحابہ اکرام آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی، جب سب لوگ جانے لگے تو وہ صحابی بھی اٹھ کر جانے لگے۔ میرے عزیز میرے پیارے، جب وہ صحابی اٹھ کر جانے لگے تو کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ سونا قیمتی دھات ہے، تم نہیں پہنو گے لیکن تمہاری بیوی تو پہنے گی، کیونکہ بیوی کے لیے سونا چاندی زینت ہے، کم سے کم وہ پہن لے گی، تم اٹھا لو اسے۔ وہ صحابی اکرام کا جواب سنیے اور اپنے دل کو مطمئن کیجئے اور اپنے آپ کو عاشقان رسول میں اس طرح ڈھالیے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حبیب پر ترجیح نہ دے۔ اب چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے والدین ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری محبت کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتا ہے، اپنے والدین پر ترجیح دیتا ہے، ان تمام لوگوں پر ترجیح دیتا ہے جس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن کامل نہیں ہے۔ اگر تمہیں مکمل مسلمان بننا ہے تو تمام چیزوں کو اللہ کے حبیب کے
ताबे करना होगा, तमाम चीज़ों को अल्लाह के हबीब की मोहब्बत पर तरजीह नहीं देना होगा, बल्कि अल्लाह के हबीब की मोहब्बत को तमाम चीज़ों पर तरजीह देना होगा। मेरे अजीज़, मेरे प्यारे, अल मुख्तसर, वो सहाबा इकराम ने कहा वल्लाहि ला आखुज़ुहु वक़द तरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं हरगिज़ उस चीज़ों को नहीं ले सकता, हरगिज़ उस चीज़ को नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया हो। ये था सहाबा इकराम का मोहब्बत कि न सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, जवाहरात हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर मेरे आका ने फेंक दिया हो तो फिर गुलाम रसूल उसको उठाते नहीं है। लेकिन आज हमारी कैफियत क्या है, आज हमारी हालत क्या है? अब आप इसी वाक़या से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने को फेंक दिया है, लेकिन उस चीज़ की ख्वाहिश हमें कसरत से है। अगर अल्लाह के हबीब ने फेंक दिया, अब वो चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरा हो, चाहे जवाहरात हो, तो फिर फेंक दिया तो गुलाम रसूल उसको उठाते नहीं हैं। आओ हम और आप देखें कि आखिर अल्लाह के हबीब ने क्या क्या फेंका है। आज हमारे कमाने के रास्ते से कौन से गुनाह अल्लाह के हबीब ने फेंके हैं? आज हमारे दुनियावी चीज़ों में से कौन सी चीज़ अल्लाह के हबीब ने फेंके हैं? गुलाम रसूल तो वो होता है जिसकी मोहब्बत अपने महबूब की अताअत की चौखट पर ले जाती है। मेरे अजीज़, मेरे प्यारे, बुजुर्गों कहते थे साहब न किसी को पूछना पड़े, न तुम्हें बताना पड़े, तुम्हारा चालो चलन ऐसा हो